ہمارے ساتھ ایم کیو ایم کے رہنما وسیم اختر صاحب موجود تھے. انہوں نے کہا کہ حکومت پہ تو کوئی بھروسہ نہیں ہے, 3.5 سال ہم نے دیکھ لیا. زرداری صاحب پر ہم اس وقت بھروسہ کرنے کو تیار ہیں اور اپوزیشن کا ساتھ دینے کا سوچ سکتے ہیں اگر نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان گارنٹی دیں کہ وہ اپنے وعدوں پہ ڈیلیور کریں گے ہماری جو ڈیمانڈز ہیں اس حوالے سے. کیا گارنٹی دے گی نون لیگ؟ ایم کیو ایم کی کچھ ان کی ڈیمانڈ تو میں نہیں کہوں گا, لیکن ان کا ایک سوچ ہے ان کی کراچی کے بارے میں خاص طور پر, جس سے ہم مکمل طور پر اتفاق کرتے ہیں کہ بلدیات کے جو معاملات ہیں اس میں کراچی ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے, اس کا ایک نظام ایسا ہونا چاہیے جو واقعی عوام کے لیے ڈیلیور کر سکے. پھر جو وسائل کی تقسیم ہے وہ بھی منصفانہ ہونی چاہیے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, نوکریوں کے جو حصہ ہے, یہ یقیناً کراچی کے لوگوں کا حق ہے اور ایم کیو ایم بھی یہی باتیں ہمیشہ کرتی ہے. ہم اس بات سے اتفاق ہے, لیکن وہاں پر حکومت کم از کم صوبے کی سطح پر آج پیپلز پارٹی کی ہے, تو ہم سارے اس وقت اپوزیشن میں اکٹھے ہیں, تو ہم ان سے بات کریں گے اور جو تحفظات جن کا اظہار وسیم اختر صاحب نے کیا ہے یقیناً اس پر گفتگو ہو سکتی ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ایک جائز اور جمہوری حق ہے. صاحب اگر ظاہر ہے دیکھیں ایم کیو ایم کا پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک دونوں میں دراڑ ہے جو نظر آتی ہے, مگر ایم کیو ایم کو الیکشن زیادہ تر تحریک انصاف کے خلاف لڑنا ہے, وہ کانسٹیٹیوشنسی تحریک انصاف کے خلاف ہیں, تو انہیں کچھ دینے کے لیے اور عوام کو بتانے کے لیے کوئی گارنٹی تو آپ کو دینی پڑے گی, کیونکہ کراچی کے عوام میں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زرداری صاحب نے وعدہ کر لیا وہ ڈیلیور ہو جائے گا, کیونکہ پیپلز پارٹی نے بہت وعدے کیے ہیں, تو آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ جی بالکل, ہم پیپلز پارٹی سے بات کریں گے کہ اپوزیشن کے پلیٹ فارم پر جو جماعتیں ہمارے ساتھ آئیں گی تو ان کی جو تحفظات ہیں ان کو ہمیں ان کا ازالہ کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں جو ایم کیو ایم بات کر رہی ہے کراچی کے بلدیاتی نظام کے حوالے سے اور وسائل کی منصفانہ تقسیم کے حوالے سے, تو وہ بالکل درست باتیں ہیں, اور یہ صرف ایم کیو ایم کی ضرورت نہیں ہے, کراچی کے عوام کی ضرورت ہے. تو اس میں سیاست تو ایک جگہ پر ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں جو آئین کی اسپرٹ ہے کہ تمام شہری برابر ہوتے ہیں اس کا خیال کرنا چاہیے, اور یہ اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ ان کے تحفظات کو دور کرے. کاف لیگ کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے, چیمہ صاحب نے کہا کہ ہمیں مولانا فضل الرحمان نے اور زرداری صاحب نے پنجاب کی چیف منسٹر کا کہا, شہباز شریف نے بھی کہا, مگر پھر کہا کہ میں نواز شریف سے بات کر کے بتاؤں گا, مگر 2 دن کے اندر, مگر پھر ان کی طرف سے جواب غالباً نہیں آیا. تو اب تو یہ واضح ہے کہ چیف منسٹری اگر آفر کر دی حکومت نے تو کاف لیگ آپ کے ساتھ نہیں آئے گی, اور اگر کاف لیگ نہیں آتی تو ممکنہ طور پر شاید ایم کیو ایم بھی نہ آئے, اور یہ نہیں آتے تو شاید جو خود تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کا بھی آنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے. تو تحریک عدم اعتماد ڈاما ڈول نظر آتی ہے یا آپ کو دینا پڑے گا جو پرویز الہی صاحب مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں, صرف لین دین کی بات نہیں ہوتی کہ سیاسی ماحول کیا ہے, سیاسی حالات کیا ہیں. اگر جیسے ایم کیو ایم نے اپنی ایک جائز معاملات سامنے رکھے ہیں ان پر بھی بات ہونی ہے. کاف لیگ کی بھی یقیناً اگر وہ حکومت کو چھوڑ کر آ رہے ہیں ان کی بھی کچھ باتیں ہوں گی. مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے چیف منسٹر کی ڈیمانڈ کی ہے یا کسی نے وعدہ کیا ہے, یہ اعلیٰ قیادت کی سطح پر بات ہے, وہی بہتر جانتے ہیں, چیمہ صاحب یا مولانا صاحب یا بلاول صاحب. لیکن یقیناً یہ سیاست میں باتیں ہوتی ہیں, لیکن بات وہ ہونی چاہیے, حل وہ نکالنا چاہیے جس سے عوام بھی مطمئن ہو اور جس سے صوبے یا ملک کے حالات بھی بہتر ہو سکیں. تو ہمیں ان سب چیزوں کا ایک بیلنس بنانا پڑے گا. مگر اتنا وقت تو جمہوری عمل ہے اس کے اندر. بھائی صاحب اتنا وقت تو نہیں ہے, حکومت کسی بھی وقت اگر اجلاس بلا لے تو اس کے بعد 3 سے 7 دن کا وقت ہوگا. اگر ابھی تک ان پہ بات ہی ہونی ہے, کاف لیگ کو کیا دینا ہے یا ایم کیو ایم کو کیا دینا ہے, یا کس طریقے سے کوئی گارنٹی دینی ہے, کس طریقے سے ان کے تحفظات دور کرنے ہیں, تو اب وقت ہے آپ کے پاس یہ ساری چیزوں کا, اگر ابھی تک آپ یہ معاملات نہیں طے کر پائیں؟ دیکھیں نا, یہ سب ذکر کر رہے ہیں کہ بات چیت ہو گئی ہے, تو بات چیت ہو گئی ہے. ایم کیو ایم کو میں نے ذکر کیا ہے, ان کی پیپلز پارٹی سے بھی بات ہوئی ہے, شہباز صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. یہ باتیں تو سب پتہ ہیں. اب ان کے جو انہوں نے اپنا اظہار کیا ہے کہ مولانا صاحب گارنٹی دیں اور میاں صاحب دیں, تو یقیناً وہ اعلیٰ قیادت ڈسکس کر کے گارنٹی دے دے گی. اگر کاف لیگ پنجاب کی بات کرتی ہے تو اس پر بھی ان سے اگر بات ہوتی ہے, تو اگر یہ اعلیٰ قیادت کا فیصلہ آتا ہے تو یہ بھی بات بھی آگے چل پڑے گی.
मगर आज मौलाना ने कहा कि अगर अदम एतमाद कामयाब ना भी हुई, उम्मीद का तो कर रहे थे कामयाब हो, तो फिर सड़कों पर निकलेंगे, ये हुकूमत नहीं चलने देंगे। तो इरादा ये है कि अगर अदम एतमाद नहीं कामयाब होती है तो फिर एक पूरा का पूरा सड़कों पर ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी मुल्क में। देखिए, अदम एतमाद अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कामयाब होगी। अदम एतमाद किसी गैर आईनी अमल के जरिए ही रोकी जा सकती है। मैं नहीं समझता हूं कि अगर ये मामला आइन के अंदर रहा, रुकावट को पैदा हुई तो गैर आईनी होगी। इसलिए हमें पूरा यकीन है कि ये कामयाब होगी, और अगर गैर आईनी अमल हुआ तो फिर उसका मुकाबला सड़कों पर ही किया जाता है। मगर वजीर आजम ने तो कह दिया, गैर आईनी कैसे हो सकता है कि स्पीकर वोट ना तस्लीम करे, जो कि हुकूमत की हिकमत अमली नजर आती है, तो उसमें सड़कों पर जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे आप? कोर्ट्स को भी जाएंगे, सड़कों पर भी जाएंगे, हर तरफ से। क्योंकि जब आप गैर आईनी अमल से एक मामले को रोकते हैं, चाहे आप लोग अगवा करते हैं, जैसे कल हमला हुआ JUI के एक मेंबर के घर पर और 5 मेंबरान को जदकुब किया गया, उनको कमरे में बंद कर दिया गया, 2 को उठा लिया गया। तो इस किस्म की जब बातें होंगी तो फिर अवाम सड़कों पर आएंगे। तो इनको चाहिए कि और जो धमकियां वज़ीर आज़म साहब उनके वजीर दे रहे हैं, तो इनका मुकाबला फिर अगर सड़कों पर ही इन चीज़ों का मुकाबला करना पड़ेगा जो गैर आईनी है। हमने अदालतों का रास्ता भी करना है। अदम एतमाद का प्रोसेस आइन में बड़ा क्लियर है, कौन वोट दे सकता है नहीं दे सकता है, मामला बड़ा क्लियर है। लेकिन जो जिस नीयत का इजहार वज़रा और वज़ीर आज़म साहब और ये लोग कर रहे हैं, उससे ये नजर आता है कि वो किसी गैर आईनी अमल की तरफ जाना चाहते हैं। तो उनको अदालतें भी रोकेंगी और अवाम भी रोकेंगे।